کبھی آپ کے جو نمائندے جو ہیں وہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، کسی کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ میں اپنے پاس اپنے بورڈ کی اسانید بھی لے آیا ہوں، ہمارے وفاق المدارس کی سند بھی میرے پاس موجود ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اختلاف کرتا ہوں، اس کا بہت شدید مخالف ہوں، پہلی بات یہ ہے۔ لیکن مدارس کی سطح تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی وہاں سے پی ایچ ڈی لے لے نا، دنیا والے اس کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے۔ پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایران کا تعلیمی نظام کمزور ہے، اور تب ہی تو ایران سے صحابہ کرام اور قرآن پاک کے بارے میں فتوے جاری ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر نہیں، کیا کسی ہاسپٹل میں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کیا دین ہی لاوارث ہے کہ جو مرضی کہتے رہیں؟ میرے خیال میں اتنی کہہ سکتا ہوں کہ لکھ دی لعنت ہے تیرے منہ تے، جاہل ہو کے تے صحابہ بکواس کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اتنی سمجھ ہے؟ جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے آپ ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اہل سنت ہے، ہمیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ کتنے دنوں سے بات ہو رہی ہے، اور آج 8 بجے کا ٹائم دیا، پھر 8:15، پھر 8:30، اور اب کیا ٹائم ہوا؟ ان سے پوچھیے یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ کوئی بات نہیں، آپ اپنا تعارف تو کرائیں نا، آپ کا تعارف کرائیں، آپ کا کیا نام ہے، کیا اسم گرامی ہے؟ محمد ضیاء اللہ میرا نام ہے، اور یہ جو ہے آپ کے سامنے ڈاکٹر انس صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم جعفر صاحب سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم یا علی مدد پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ فلاں دن یعنی ہفتے والے دن آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ سے اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر مذہب کا، اہل تشیع کا، جماعت اسلامی والوں کا، بریلوی حضرات کا، دیوبندی حضرات کا، ہر ایک کا ایک بورڈ ہوتا ہے وفاق المدارس، جیسے وفاق المدارس شیعہ پاکستان، ایسے جس علاقے جس ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی کوئی ہوگا۔ کیا آپ کسی مدرسے کے، اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں؟ کوئی سند ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ کے پاس ہے، نہیں ہے، میں دکھلانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی سندیں لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ عالم ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ جاہل ہیں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مناظرے کے اندر 2 آدمیوں کا ایک جیسا اہل علم یا جاہل ہونا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب بولیے جی۔ دیکھیں محترم علامہ صاحب، میں تو آپ کو نہیں جانتا، آپ کا نام بھی میں بھول گیا، ابھی آپ نے نام بتا دیا، 7 والے کا نام بھی آپ نے بتایا، میں نے اچھی طرح سے نہیں سنا۔ اس پروگرام میں جو لوگ کال کرتے ہیں وہ جو مرضی جو سوال کریں ان کے لیے یہ کھلی چکی ہے۔ یعنی اگر جعفر صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا میں یا علی مدد علیہ السلام پہ بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا جی کال کرتے ہیں، تو انہوں نے اچھا کیا ہے، لیکن یہ میرے سے طے نہیں ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ سے طے ہوا ہے، کیوں؟ ان کی مقصد یہ ہے، یہ پروگرام اوپن ہے، اس میں کسی موضوع کی محدودیت نہیں ہے، کوئی بھی شخص شیعہ مذہب سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، اسلام سے متعلق کوئی سوال کر سکتا ہے جو جس کی اہمیت ہو، قرآن میں سے ہو یا توسل سے ہو یا ائمہ علیہ السلام کو پکارنے سے ہو، تو وہ بات ان کی بالکل صحیح ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ مناظرہ آپ سے طے ہوا ہے، مناظر طے ہونے کے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ کال کرنے والا کون ہے، عالم دین ہے، کیا اس کا مجھے بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو جس کا نمبر آپ نے دیا ہوا ہے، جس کا نمبر آپ نے نیچے دیا ہوا ہے خود لکھے ہوا اپنے چینل کے اوپر، وہ آپ کدھر نہیں بتا سکتا کہ آپ کو مناظرہ کس کے ساتھ ہے؟ مجھے نہیں معلوم، یہاں پہ اگر آپ اس کو مناظرے کا نام دیتے ہیں میرے سرانگوں پر، لیکن میں نہیں جانتا آپ کو، کوئی بات نہیں۔ چلے جانتے نہیں، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا آپ اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں؟ کسی بورڈ کی سند ہے آپ کے پاس، یا آپ فضول ہی لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو صرف اتنا سوال ہے محترم کہ آپ کسی اہل تشیع کے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھئے، میرا نام محمد ضیاء اللہ ہے، پاکستان سے میرا تعلق ہے، میں اپنے پاس اپنے بورڈ کی اسانید بھی لے آیا ہوں، ہمارے وفاق المدارس کی سند بھی میرے پاس موجود ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی سند موجود ہے؟ دیکھیں ابھی میں آپ کا سوال کا جواب دینے لگا تھا، آپ کے شاگرد بولنے لگے، پھر آپ بولنے لگے، تو بعد میں وہ ممانعت آ گئی، تو میں وہی سوال کا جواب دے رہا تھا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس سند ہے مدارس میں پڑھنے کی۔ تو جو لوگ شیعہ سسٹم سے واقفیت رکھتے ہیں کہ شیعہ سسٹم میں جو مدارس میں، جو میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ پاکستان کے مدارس کا مجھے نہیں معلوم، جو ہمارے جو روایتی حوزے ہیں وہاں جو پڑھے جاتے ہیں، وہ میں یعنی جف اشرف میں ان کے 2-3 بات جملے کہوں گا، آپ تسلی سے سن لیں میری باتوں کو، پھر آپ رد کیجیے۔
پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کے مواد سے اختلاف کرتا ہوں، ان کے طرز عمل سے اختلاف رکھتا ہوں، میں ان کا بہت ہی زیادہ نقد کرتا ہوں. ہمارے جو شیعہ مذہب کے علماء کرام ہیں، ان کو جو پڑھاتے ہیں، جو موضوع پڑھاتے ہیں، جس طرح پڑھاتے ہیں، جن موضوعات کو وہ چھیڑ پڑھاتے ہیں، جن موضوعات کو نہیں پڑھاتے ہیں، میں سب بہت زیادہ میرے تنقیدات ہیں اور میں اس کا بہت شدید مخالف ہوں. پہلی بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں، جو ہمارے روایتی مدارس ہیں، قم مقدسہ میں، نجف اشرف میں، جو لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کی سند نہیں ہوتی. اس کا مطلب مثلا آپ اگر کسی، میری بات اچھی سن لیں، میری بات سن لیں پھر آپ رد کریں. جیسے کہ مثلا یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ پہلے بی اے کرتے ہیں، پھر ایم اے کرتے ہیں، پھر آپ چاہے پی ایچ ڈی کر لیں، پھر دوسرا پی ایچ ڈی کر لیں، یعنی آپ کے کسی قسم آپ کو آسانی ملتے ہیں، سرٹیفکیٹ ملتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کا رواج ہے ہی. وہاں پہ ایک آدمی 10 سال پڑھتا ہے، 15 سال، 20 سال پڑھتا ہے، اس کو کسی قسم کی وہاں پہ نہیں ملتی، کسی قسم کی سرٹیفکیٹ نہیں ملتی. ہمارے پاس یہ سسٹم شروع سے نہیں تھا. اب جو موجودہ دور میں ہے، کچھ سالوں سے، ابھی نہیں، انقلاب ایران کے بعد کچھ سالوں سے ایران میں کچھ ایسے مدارس ہیں جہاں پہ وہ بی اے دیتے ہیں، ایم اے دیتے ہیں اور پی ایچ ڈی بھی دیتے ہیں. وہ ایسے مدارس ہیں وہاں پہ، لیکن وہ مدارس کی سطح تعلیم بہت ہی کمزور ہوتی ہے اور وہ ان کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. اگر کوئی وہاں سے پی ایچ ڈی لے لے نا، دنیا والے اس کی اتنی عزت بھی نہیں کرتے. تو یہ بات ہے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی سند نہیں ملتی. لیکن جہاں تک میری بات یہ ہے کہ کیا مجھے یہاں پر میرے پاس تحقیق ہے، علم ہے، قرآن سنت سے میں شیعہ عقائد کے خلاف کے مطابق اور ان کی دفاع میں اور آپ کے مذہب کے نقد میں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اس کا تو آپ کیوں ادھر آئے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں سرٹیفکیٹ سے کوئی عالم نہیں بنتا، سرٹیفکیٹ جعلی بھی بن سکتا ہے، بہت سارے لوگ ان کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں، وہ دین کا دفاع نہیں کر سکتے، اور بہت سارے ان کی سرٹیفکیٹ چاہے اصلی بھی ہوں، وہ ان کے پاس علم نہیں ہوتی. تو ان چیزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتی. اگر آپ کو میری بات پر، میری علمیت پر شک تھا تو ادھر تشریف نہ لاتے ادھر. اگر اطمینان ہے کہ میں ایک شیعہ محقق ہوں، میرے سے گفتگو ہو سکتی ہے، مناظرہ ہو سکتی ہے، پھر آپ کو آ جاتے نا. اگر پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر آئے سرٹیفکیٹ مانگنے کے لیے. تو عرض یہی ہے کہ میں ان مدارس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں یہ مدارس ایسی حوزات جو ہمارے علماء چلاتے ہیں، میں ان کا بڑا شدید منتقد ہوں. ان کے مواد درسی سے، ان کے طرز تدریس سے میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. پھر میں نے ان مدارس میں پڑھے ہیں، لیکن ان مدارس میں سند کسی کو نہیں ملتی. آپ کے جواب اس میں آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی سر. میں نے جو آپ کی گفتگو میں سمجھا ہے، پہلی بات تو میں نے یہ سمجھی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ ایران کا تعلیمی نظام کمزور ہے، اور تب ہی تو ایران سے صحابہ کرام اور قرآن پاک کے بارے میں فتوے جاری ہوتے ہیں. اور جو قرآن پاک یا صحابہ کرام کا منکر ہے، یا اہل بیت یعنی اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات کا منکر ہے، ہمارے نزدیک وہ پکا کافر ہے. دوسری بات مجھے آپ کی گفتگو سے یہ سمجھ آئی، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ بتا دینا. دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ آپ کے پاس سند نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں اس نظام کے مخالف ہوں. تیسری بات یہ ثابت ہوئی، آپ اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی ہوں اور آپ میری زبان پہ گفتگو کریں. میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرنا، میری بات سن لیں پھر بولنا. میری بات سنیں، بولنا، میں آپ کو پورا موقع دوں گا انشاءاللہ بولنے کے لیے. آواز کٹ رہی ہے بھائی صاحب. آواز نہیں کٹے گی، آواز نہیں کٹے گی. آپ کے کان جو ہیں وہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے کان یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. آخری بات مجھے یہ سمجھے کہ کیا آپ انجینئر نہیں تو کیا آپ انجینئر کسی گورنمنٹ ادارے میں کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سند نہیں. آپ ڈاکٹر نہیں، کیا کسی ہاسپٹل میں آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کی عہدے پہ پہنچ سکتے ہیں؟ کیا دین ہی لاوارث ہے کہ جو مرضی کہتے رہیں؟ آپ اپنی شیعوں کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، مدارس کے نظام کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، ایران کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں تو اتنی کہہ سکتا ہوں کہ لکھ دی لعنت تیرے منہ دتے، جاہل ہو کے تے صحابہ نو بکواس کر رہے ہیں. کیا آپ کو اتنی سمجھ ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو، میری بات سن لیں، میں نے آپ کی پوری بات سنی، میری بات سن لیں. میں پورے یقین سے، میری بات سنیے پہلے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں، آپ مجھے جس عدالت میں بلائیں میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کے شناختی کارڈ پہ آپ کی بلدیت غلط ہے، تبھی تو آپ صحابہ کرام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بولتے ہیں. میری بات سنیے ذرا ٹھہریے.
ذرا ٹھہریے، میں آپ کو ثابت کرتا ہوں، آپ میرے اوپر کیس کیجئے دنیا کی کسی عدالت میں، جو صحابہ کے بارے میں جو قرآن کو اصلی نہیں مانتا اس کی شناختی کارڈ پہ ولدیت غلط ہے۔ آپ میں تو اتنی ہمت جرأت ہی نہیں، جب آپ عالم نہیں میں آپ کے ساتھ کیا مناظرہ کروں؟ جس کو مناظرے، محترم ٹھہریے نا، چائے ٹھنڈی کر کے پیئے، کوئی کوک پی لیجئے، ذرا سکون کیجئے۔ میں نے سکون سے گفتگو سنی ہے نا، میں نے آپ کی گفتگو سکون سے سنی ہے، آپ کو میری باتیں نہیں سنائی دیں گی، یہ بات یقیناً پکی بات ہے، آپ کو میری باتیں اچھی بھی نہیں لگ رہی اور آپ کو سنائی بھی نہیں دیں گی۔ یہ آپ کا جو سیکٹری ہے اس نے 8 بجے کا ٹائم دیا ہمیں، پھر اس نے 8:15 کا دیا، آپ میسج چیک کریں، آپ نے اپنے ریکارڈ میں چیک کیجئے، وائس میسج چیک کیجئے، دوسرے میسج چیک کریں، اور کتنے بجے آپ نے ہمیں کہا ہے؟ کیا آپ کے مذہب کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے یا کوئی آگے بات کرنی ہے؟ چلیے اب بولیے، یا علی مدد پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے جی۔ میرے محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب استدلال کر رہے ہیں، میں انہوں نے ایران کے متعلق بھی کچھ کہا، بہت ساری باتیں انہوں نے کہہ دی، ان میں سے اکثر یہ سب میرے لیے نہیں ہے، یہ جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں سب کے لیے یہی ہے کہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے علامہ صاحب، آپ کے جملوں کامل ہم تک نہیں پہنچتی۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں نا، مجھے پتا چلا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، ایران کے بھی خلاف، ایران سے لوگ آتے ہیں کافر ہوتے ہیں، اس طرح کے جملے کہہ دیا آپ نے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کیونکہ آپ کی کنیکشن اچھی نہیں ہے۔ اگر کنیکشن اچھی نہ ہونا تو مجھے آپ کے بعد آپ کا سوال، آپ کا استدلال اگر مجھے سمجھ نہ آئے تو میں آپ سے استدلال نہیں کر سکتا۔ تو عرض یہ ہے کہ اب کیوں یہ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے مجھے اس کا اندازہ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے اسکرین ویک ہے، کمزور ہے، انٹرنیٹ کمزور ہے، یا مثلا آپ کا مائکرو فون میں کچھ خلل ہے، سبب کچھ بھی ہے تو ہمیں سمجھ آپ کی بات نہیں آ رہی۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، میں تواضع سے کہہ رہا ہوں، خود انکساری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کہ آپ توہین نہ کریں، گالی نہ دیں، دلیل لائیں، میں دلیل لاتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں اس موضوع کا جس کا آپ نے انتخاب فرمایا، یا علی مدد علیہ الصلوۃ والسلام، یا کوئی بھی اور موضوع، یا صحابہ کے خلاف ہمارا جو عقائد ہیں، یا ازواج نبی، بعض ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمارے عقائد، جو بھی موضوع قرآن مجید، جو بھی آپ انتخاب کر لیں، مجھے پہلے خبر بھی نہ دے نا، اچانک آ جائے موضوع آپ انتخاب کریں، مجھے بڑی خوشی ہوگی آپ سے بات کرتے ہوئے، لیکن ابھی جو ہے آپ کا کنیکشن اچھا نہیں ہے، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کیونکہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے، آپ اپنی آواز سن رہے ہیں جو لائیو وہاں پہ کمرے میں ہے نا، تو آپ کو تو انٹرنیٹ کے تھرو اپنی آواز تو نہیں سن رہے۔ آپ اپنے احباب سے پوچھئے، اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے، اپنے دوستوں سے پوچھئے کہ آپ کی آواز کیسی آ رہی ہے ان کو۔ آپ کی آواز اگر مجھے سمجھ نہ آئے، جملے آپ کے مجھے اچھی طرح سے سمجھ نہ آئے، تو میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، گفتگو کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا، بات تبھی ہوگا کہ آپ کی دلیل ہم سنیں گے، پھر اس کا اگر رد ہوا تو رد پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا محترم؟ جو تو بات ابھی آپ نے اپنے مائکرو فون کا، اپنی کنیکشن کا کچھ علاج کر دیجئے، وَإِلَّا اگلے دن پھر آپ سے گفتگو سے ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ علامہ صاحب صدا کریں۔ دوست تو نہیں ہو گئی محترم، بات اتنی سی ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ میری باتیں نہیں، آپ ہی کی تھیں۔ نمبر 2، آپ نے کہا ہے کہ آپ کی گفتگو صحیح نہیں، 2.25 گھنٹے بیٹھا کے ویٹ کرنے کے بعد میں صحیح نہیں یا آپ صحیح نہیں، آپ کا مسلک صحیح نہیں۔ رہی بات، جب آپ جس دن چاہیں، میری بات سنیے، اہل سنت والجماعت میں سے، اہل سنت والجماعت کے ساتھ جتنے بھی آپ کے اختلافات ہیں، آپ کسی مسئلہ پر دنیا کے کسی کونے میں، آپ پاکستان آئیے، میں انشاءاللہ آپ کو سیکیورٹی بھی دوں گا، اسٹامپ لکھ کر دوں گا، گورنمنٹ سے اجازت لوں گا، آپ کا خدمت۔ ایک منٹ، ایک بات تو سنیے نا، اتنے غصے کیوں ہو رہے ہیں، بات تو سنیے۔ میں آپ کی گورنمنٹ سے اجازت لوں گا، سیکورٹی دوں گا، اپنے گھر میں مہمان نوازی کروں گا، جتنے دن آپ ٹھہریں، اہل سنت کے ساتھ جتنے بھی آپ کے اختلافات ہیں، حالانکہ مجھے علم ہے کہ آپ عالم نہیں، آپ جاہل ہیں، آپ نے خود کہا میرے پاس کوئی سند نہیں، میں اس نظام کا بھی مخالف ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں فراخ دلی سے کہہ رہا ہوں، آپ جب آئیں، جس موضوع پہ آئیں، اہل سنت والجماعت میں سے میں الحمدللہ آپ کے ساتھ تیار ہوں، اور اگر آپ آنا چاہیں صرف ایک کال
واٹس ایپ کی صرف ایک کال، زیادہ نہیں میں مطالبہ کرتا. انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں. میں پورے عزت احترام ایک بات تو سنیے، میں پورے عزت احترام کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو الوداع کروں گا. اور میرا آپ کے ساتھ وعدہ، اس وقت میری اور گفتگو آپ کے اللہ پاک سن رہا ہے، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں، جانی مالی. ہو سکا تو میں انشاءاللہ آپ کو واپسی کا ریٹرن ٹکٹ بھی دوں گا. جی اب فرمائیے. ابھی دیکھیں نا، آپ جو ہے نا کسی اچھے فون کا، کسی اچھے مائکرو فون کا انتظام کریں. وہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی آن لائن پہ مناظرہ ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہمیں خوشی ہوگی آپ سے انشاءاللہ. اچھا اب آواز آ رہی ہوگی، ایک منٹ صرف ایک منٹ آواز آ رہی ہوگی. ہاں اب چیک کریں آ رہی ہے. صحیح نہیں آ رہی. ابھی آپ نے جتنے باتیں کی ہیں نا، اس میں سے 50% مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی. اب آ رہی ہے صحیح، آواز کٹ رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے. اب مائکرو فون صحیح کر دیا، اب آ رہی ہے. میں آپ کا ایک منٹ بھائی صاحب، میں آپ کا کال نہیں کاٹنا چاہتا، کیونکہ پھر آپ بعد میں کہیں گے کہ اللہ یہی بات ہے. نہیں یہ بات جو ہے نا، آپ کی بات ہمیں اچھی طرح سے نہیں سمجھ آ رہی ہے. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہم سے کسی بھی موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، بسم اللہ، مناظرہ کریں گے. اور ٹکٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اپنے لیے ایک اچھا فون کا انتظام کریں، اچھے لائٹ کا انتظام کریں، اچھے مائکرو فون کا انتظام کریں، اچھے اسپیکر کا انتظام کریں، تاکہ مجھ سے نہ کہیں کہ آپ اپنی آواز اونچی کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ادھر سے اسپیکر اپنا اچھا بنائیں، مائکرو فون اپنا اچھا بنائیں، اسی پہ کبھی تو آپ پروفیسر طالب الرحمان صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی آپ کے جو نمائندے جو ہیں وہ مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں. میری باتیں آپ کو کبھی نہیں سنائی دیں گی، انشاءاللہ آپ سنیں گے. رہی بات، میں بات کی صرف نہیں، میں نے آپ کو پاکستان آنے کی دعوت دی. میں آپ کو ایڈوانس ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں، ریٹرن ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں. آپ آئیے تو صحیح، میں آپ کو ایڈوانس اسٹامپ لے کر آپ کے ایڈریس پہ سینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک کیمرہ اچھا لے لو، ایک اسپیکر، ایک مائکرو فون لے لو. آپ پاکستان محترم، میں نے شروع میں کہا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. میں نے شروع سے کہا ہے، یہی آپ کے بھگانے کا، ٹرکانے کا طریقہ ہے. یہ آپ کا ٹرکانے کا طریقہ ہے کہ آپ کا موبائل صحیح نہیں، آپ کا میک صحیح نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ باوجود اس کے کہ آپ جاہل ہیں، آپ نے اقرار بھی کیا ہے. ایک منٹ، اینک والے بھائی، تم اپنا نام بتانا، ان دونوں کا نام بتانا. کیا نام ہے دونوں کا؟ محمد ضیاء اللہ میرا نام ہے. اب آواز آ رہی ہے؟ کیا نام ہے؟ محمد ضیاء اللہ. محمد ضیاء اللہ. ہاں اب آ رہی ہے نا آواز؟ اس کا مطلب ہے آپ کو آواز آ رہی ہے. ساتھ والے کا کیا نام؟ اس کی آواز مشکل سے سمجھ آئیے. میری آواز آ رہی ہے، آپ ٹرکانے کا طریقہ یہ کر رہے ہیں کہ جان چھوڑا ہوں میں. اگر میری آواز سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اگر میری آواز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں میں ان پڑھ ہوں، میں کسی مدرسے کا، کسی کا پڑھا ہوا نہیں ہوں. ابھی جا کے دیکھ لو اپنے کلپ کو، دیکھو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جو آپ نے ہاتھ کیے ہیں نا، میں نے آپ کے ہاتھ قبول کر لیے ہیں. آپ کی معذرت کو میں نے قبول کر لی ہے کہ آپ میں اتنی علمیت نہیں ہے. برائے مہربانی میری عرض سنیں. بہت مہربانی آپ کی علامہ صاحب. میں آپ کے کال نہیں کرنا چاہتا. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں، جو آپ معذرت کر رہے ہیں نا، میں نے آپ کی معذرت قبول کر لی. میں نے آپ کی معذرت کو قبول کر لیا ہے. قطعاً میں نہیں کہتا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کی معذرت قبول کر لی، جو بھی آپ نے معذرت کی. رہی بات، میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، کم از کم اہل تشیع کو تو صحیح کہہ لیں. جس مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. آل سنت ہے، ہمیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. اللہ جانتا ہے، ہمیں آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی. آپ کٹ رہی ہے آپ کی آواز. محترم، میرے نام سے واقف ہو. علامہ صاحب تھینک یو. علامہ صاحب